بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے ایک میڈیا اسکالر دین اسلام کو اپنے ذاتی مطالعے اور مخصوص ذاتی تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے 17 سال کی محنت سے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے میزان، اور وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ کتاب ربع صدی کے مطالعے اور محنت کا نتیجہ ہے، لیکن چونکہ ان کا مطالعہ بہت محدود ہے لہٰذا وہ دین اسلام کی اس نئی شکل کو جس انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں اتنا ٹکراؤ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ایک عمارت کا تعمیر کرتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ذاتی افکار کے نتیجے میں وہ عمارت دڑھام نیچے گر جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 14 پر اپنے مخصوص تصور سنت کے نتیجے میں 26 اعمال ذکر کیے ہیں جو دین کا خلاصہ ہیں اور ہمیں سنت کے نتیجے میں ملتے ہیں۔ ان میں 5 اعمال عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، 2 معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، 2 خورد و نوش سے تعلق رکھتے ہیں اور 17 کا تعلق رسوم و آداب کے ساتھ ہے۔ ان اعمال کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سنت ابراہیمی کے نتیجے میں ملی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق و تصویب فرمائی ہے۔ وہ اسی میزان کے صفحہ 14 پر سنت کے بارے میں اپنے مخصوص تناظر میں لکھتے ہیں کہ قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے، گویا سنت کا ثبوت اجماع سے ہے۔ وہ اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 60 پر لکھتے ہیں قرآن ہی کی طرح سنت کا ماخذ بھی امت کا اجماع ہے، گویا سنت کا ماخذ بھی اجماع قرار دیا گیا۔ وہ اپنی اسی کتاب میزان کے صفحہ 639 پر لکھتے ہیں رسوم و آداب کے عنوان کے ذیل میں، ان رسوم و آداب کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا ماخذ اب امت کا اجماع ہے اور یہ سب اسی بنیاد پر پوری امت میں ہر جگہ دین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ جو رسوم و آداب اور دیگر عبادات ہیں جو سنت کے تناظر میں ملی اور جنہیں وہ دین قرار دے رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے صفحہ 14 پر بھی لکھا کہ یہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں اور سنت اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ 60 پر بھی لکھا کہ قرآن ہی کی طرح سنت کا ماخذ اجماع ہے، اور میزان صفحہ 639 پر بھی یہ لکھا کہ ان رسوم و آداب کا ماخذ امت کا اجماع ہے۔ اب سنت کا ثبوت اجماع سے ہو رہا ہے، لیکن اجماع کے بارے میں جو ان کا موقف دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ سارے کی ساری عمارت جو ہے جسے وہ دین قرار دے رہے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اجماع کو دین کا مصدر قرار دینے کے حوالے سے وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 157 پر لکھتے ہیں کہ دین کے ماخذ میں یہ اضافہ یقیناً ایک بدعت ہے، گویا وہ اجماع کے ماخذ ہونے کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ اور وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 157 پر ایک اور حوالہ نقل کرتے ہیں جس میں لکھتے ہیں عام طور پر فقہا نے اجماع کو شریعت کا ایک مستقل مصدر قرار دیا ہے، مگر یہ یقینی طور پر ایک بے بنیاد نظریہ ہے۔ جب اجماع کو دین کا ماخذ قرار دینا ایک بدعت ہوئی، جب ان کے اس حوالے کے بقول اجماع کو شریعت کا مستقل مصدر قرار دینا ایک بے بنیاد نظریہ ہوا، تو پچھلے سارے حوالہ جات میں جو دین 26 اعمال کی شکل میں سنت سے ملا تھا اس سنت کا ماخذ اجماع تھا، تو جب اجماع بے بنیاد ہو گیا، جب اجماع بدعت قرار دے دیا گیا تو وہ سارے کے سارے اعمال کا ثبوت کس بنیاد پر ہوا؟ وہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ یوں محترم سامعین، ہمارے اس میڈیا اسکالر نے چونکہ اپنے ذاتی افکار، ذاتی محدود مطالعے کے نتیجے میں اسلام کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باہم اپنی ہی تحریرات کی شکل میں اس قدر تضاد اور تناقض کا شکار ہیں کہ ان کی ایک بات دوسرے کو مسترد کر دیتی ہے، اور اس ساری کی ساری صورتحال کا جو ملبہ ہے وہ دین
دین اسلام پر گرتا ہے، اور ان کا تختہ مشق وہ دین اسلام بنا کہ جس دین اسلام کو وہ اپنے محدود مطالعے کے نتیجے میں اپنے مخصوص انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں دین تختہ مشق بن گیا، اور جن 26 اعمال کو انہوں نے سنت سے ثابت کیا تھا ان کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا اور وہ ثابت نہیں ہو پا رہے۔ یوں محترم سامعین، یہ ہمارے میڈیا اسکالر وہ ایک جگہ پہ جو بات کہتے ہیں اس دوسری جگہ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے وہی بات خود بخود مسترد ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین کو حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، ائمہ دین، حضرات علماء، حضرات فقہاء، حضرات صوفیاء، حضرات اولیاء، امت اسلامیہ کے محدثین و فقہاء کی تعبیرات اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دوسرے ہی قدم میں وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دین، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح انداز میں صحیح علماء سے، صحیح لوگوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون